بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نون لیگ کی بڑی گرفتاری ہو گئی ہے اور ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب جو باتیں کرتے رہے وہ درست ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ گرفتاری نون لیگ کی ایسی بڑی گرفتاری ہے کہ جس کے بارے میں نہ تو چھپایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تفصیل میں کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگائیے، ایک تو نون لیگ کا اہم رکن گرفتار ہونا، پھر اس کے بعد جنگ میں یہ خبر چھپنا، جیو پر یہ خبر چلنا۔ ظاہر ہے ہر کوئی جب یہ خبر لے کر سامنے آ جائے گا اور ہر کوئی بتا رہا ہوگا تو اس کو چھپایا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس خبر کی اہمیت دیکھیے کہ وہاں بھی چھپ رہی ہے اور پوری تفصیل اور بتایا جا رہا ہے کہ عہدے دار ہے کون اور کس طرح عمران خان پر قاتلانہ حملے سے یہ جڑا ہوا ہے۔ اب میں نے جو یہ بات عرض کی آپ سے کہ جی عمران خان ایک دفعہ پھر سچے ثابت ہوئے، وہ اس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بارے میں تو وہ پہلے ہی کہتے رہے کہ بند کمروں میں فیصلہ ہوا ہے، مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا، ایک مذہبی جنونی ہوگا جس کو کہا جائے گا جی یہ بس اسی نے کیا ہے، مذہبی جنونی کے تحت کیا، اور اس کے پیچھے ایک پوری بیس تھی۔ ایک تو عمران خان صاحب خود کہتے رہے کہ مجھے کچھ لوگ یہ بتا رہے تھے، لیکن اگر ہم نون لیگ کی پریس کانفرنسز دیکھیں، ان کے رہنماؤں کے بیانات دیکھیں، وہ بھی یہ ثابت کر رہے تھے۔ ایک عام آدمی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پوری ایک ریل آپ کے سامنے آ جاتی ہے میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس سے لے کر، جس میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایڈیٹڈ ویڈیوز اور گرافکس باقاعدہ بنا کر، جس طرح کسی پروڈکشن ہاؤس میں بنتے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ وہ جملے ان کو جوڑنا اور اس کے بعد چلانا، کیا آپ ایسے شخص کو ووٹ دیں گے جو مسلمان ہی نہیں، خدا نخواستہ، اس طرح کی باتیں۔ پھر پوری لیڈرشپ کی طرف سے اس کو ایک باقاعدہ ایک مہم کے طور پر چلانا، ابھارنا، اور خاص طور پر ان لفظوں پر آپ غور کیجئے گا، گمراہ فسادی، گمراہ فسادی۔ عمران خان کے بارے میں ہر پریس کانفرنس میں ایسے جیسے کسی نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ٹارگٹ دیا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، ریہرسل کی ہوئی ہے کہ کوئی پریس کانفرنس اس کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی شخص اگر بات کرے گا تو ان جملوں، ان الفاظ کے بغیر بات نہیں کرے گا۔ جہاں ہو سکے یہ بات مسلسل کر دی جائے، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے ہر طرف پھیلانی ہے، عمران خان گمراہ، عمران خان فسادی، یہ سب باتیں آپ نے کرنی ہیں۔ اور پھر وہی عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ صرف یہی نہیں، عمران خان صاحب کی سیاسی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بھی میں سوچ ہی رہا تھا، تو اگر اس کو ہم لکھنے لگیں تو بھی جو ذہن میں آ رہے ہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر عمران خان نے کہا کہ جناب یہ پوری حکومت کے خلاف ایک سازش، اور یہ چیزیں رپورٹ ہوئیں، اور اس وقت نے اس ویڈیو بھی بنائی کہ جی مارچ تک بڑا اہم ہے۔ تو اس کے بعد وہی ہوا کہ مارچ کے فوراً بعد اپریل میں وہ رجیم چینج والا معاملہ آ جاتا ہے۔ عمران خان نے 3 مہینے پہلے ہی بات کہہ دی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ بتاتے ہیں کہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ جب فیض حمید کو ہٹانے کا معاملہ تھا تب فیصلہ ہو چکا تھا کہ مجھے ہٹانا ہے، اور پھر وہ رجیم چینج کا جو ذکر کرتے ہیں۔ چلے اس کے بعد بھی دیکھیے عمران خان صاحب کہتے رہے مجھے نکالیں گے تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، وہ بات ثابت ہوئی۔ آج یہ رو رہے ہیں کہ عمران خان تو واقعی زیادہ خطرناک ہو گیا۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا جی میرا سٹیمنا بہت ہے، یہ جو سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر اس طرح کے کیسز 30 بنا کے مجھے ڈرا دیں گے، تو میرا سٹیمنا بہت ہے، میں لڑتا رہوں گا، میں لوگوں میں آؤں گا۔ وہی ہوا، جلسے، جلوس، لانگ مارچ، نہیں رکے عمران خان۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف NRO لینے آنے، مجھ سے NRO مانگتے تھے، وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ نہیں یقین آتا تو ابھی دیکھ لیجئے جس طرح سے کیسز ختم ہو رہے ہیں، ہر کسی کے ختم ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز شریف، ان کے گھرانے، ان کے داماد، سب لوگوں کے ختم ہو رہے ہیں، وہ NRO پہ ثابت ہوا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ معیشت نہیں سنبھلے گی جب یہ رجیم چینج کیا گیا، اور وہ چیز سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور اس میں انہوں نے نون لیگ کی طرف اشارہ کیا، اور بعد میں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ سمیت سرکاری عہدیدار کا نام شامل کیا۔ وہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ساری آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اور اب یہ جو گرفتاری ہے، اس کا میں آپ کو نام بھی بتا رہا ہوں، مدثر نذیر، یہ سیکٹری اطلاعات ہے نون لیگ کا، جس کو کہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اب کس طرح سے گرفتار ہوا ہے اور کیا ہوتا رہا اس کیس میں، اگر ہم اس پر نظر ڈالیں تو پہلے تو یہ شخص جو ہے ملزم نوید، یہ تو کہتا رہا، اور جس طرح اعتزاز حسن صاحب جن کا 50-55 سال کا تجربہ، انہوں نے کہا اس کو ریٹائر ہوا تھا، اور اس نے پہلے بول دیا کہ میں نے عمران خان کو مار دیا، اور پھر کہتا نہیں میں نے پوری کوشش کی، تو اس کو ریٹائر ہوا جب تم پکڑے جاؤ گے، اگر پکڑے گئے، پہلے اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو مار دیا کیونکہ وہ گمراہ کر رہا تھا لوگوں کو۔ وہی الفاظ جو چلتے رہے پریس کانفرنس میں اور جو کچھ ہوتا رہا۔ اب یہ جناب پولیس کے مطابق سودرا کے رہائشی مدثر نذیر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری کے بعد اس کو لاہور منتقل کیا گیا ہے۔ مدثر نذیر کا بھائی احسن پہلے ہی گرفتار ہے، JIT کی حراست میں ہے، اور یہ جو احسن ہے مدثر نذیر کا بھائی، اچھا مدثر نذیر کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نون لیگ کا سیکٹری اطلاعات ہے،
اور گجرانوالہ کے سیکٹری اطلاعات ہیں مدثر نذیری، جن کو اب باقاعدہ گرفتار کیا گیا ہے۔ نون لیگ کا سیکٹری اطلاعات ہونا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ گجرانوالہ نون لیگ کا گڑھ ہے، یہ عام عہدیدار ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ پھر اس کا بھائی احسن، پہلے اس کو گرفتار کیا گیا، ظاہر اس سے تفتیش کی گئی ہوگی، چیزیں دیکھی ہوئی کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر مدثر نذیر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک اور ملزم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وقاص بھی گرفتار ہے، اور اس کا کردار بطور سہولتکار ہے کہ اس نے اسلحہ فراہم کیا، جو مرکزی ملزم ہے نوید، اس کو۔ اور اب یہ انسداد دہشت گردی میں مقدمہ چل رہا ہے، اور اب پیش رفت اس میں جو ہوگی اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک چیز میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب کہیں اگر اس کو سیاست سے جوڑا جائے تو یہ جو گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، پنجاب حکومت گرانے کی بات ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، پہلے جے آئی ٹی پر اعتراض تھا کہ جناب یہ جے آئی ٹی ہی بدلنی چاہیے، افسر پر اعتراض تھا، کہیں یہ تو نہیں کہ یہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ مدثر نذیر تک نہ پہنچا جائے اور کہیں اس کو نہ گرفتار کر لیا جائے۔ اب کیونکہ یہ جو احسن گرفتار کیا گیا مدثر نذیر کا بھائی، اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ شیئر کی تھی اور پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا، جس میں اس نے لکھا تھا آج کچھ بڑا ہونے والا ہے، آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اس کو کس طرح پتہ لگا؟ پھر ظاہر ہے کہ اس کو جب گرفتار کیا گیا ہے تو اس سے بھی یہ چیزیں پتہ چلی ہوں گی کہ تبھی اس کے بھائی تک پہنچا گیا ہے۔ اب مزید تفتیش ہوگی تو آگے چیزیں سامنے آئیں گی۔ کہیں اس سے ڈر کر تو نہیں اب عمران خان کے جناب اس کے خلاف اب کریکٹر ایسوسینیشن دیگر چیزیں کہ فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، پھر پنجاب حکومت رہے گی تو یہ جے آئی ٹی آگے چلتی رہے گی۔ اب بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم تو اب صرف سوچ سکتے ہیں کیا یہ کیا ایسے ہوا ایسے ہوا، ابھی تو صرف گرفتاریاں ہیں، سوچ سمجھ کے ہوگی۔ کیا احسن کو یہ کہنا کہ جی آج کچھ بڑا ہونے والا ہے، اس نے اس کو ظاہر ہے بتایا ہوا تھا ملزم نوید کو، جو بظاہر نشے کا عادی لگتا ہے کہ تجھے پیسے دیں گے یا تیرا کام کریں گے، جو بھی کہ تو یہ کام کر دے۔ اب اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تسنیم حیدر نے بھی بات کی ہے لندن میں، اور وہاں بھی الگ سے معاملہ چل رہا ہے اور کسی وقت بھی پولیس بلا سکتی ہے۔ پاکستان میں بھی تسنیم حیدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ شامل تفتیش ہونے کو تیار ہے، اس سے بھی دیکھا جا رہا ہے ناصر بٹ کا کردار اس میں ہے، اور پھر یہ کہ جی ہم شوٹر کا تمہیں انتظام کرنا ہے، اور بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پر عمران خان پر حملہ ہوگا کرنا ہے، یہ ہوگا۔ اور تسنیم حیدر کے الزامات کہ جی اس میں نواز شریف، مریم بھی شامل ہیں، ارشد شریف شہید ہوں ان کی قتل کی پلاننگ میں، اور عمران خان پر یہ جو حملہ ہوا، اور پھر یہ کہا گیا ارشد شریف کو تو ہم نے کر دیا ہے، تم نے اب اسی طرح سے عمران خان کا کرنا ہے۔ تو تسنیم حیدر اپنی بات پر قائم ہے، پولیس کو یہ سارا کچھ دے چکا ہے۔ اب آپ آئیں پاکستان میں، اب یہاں پر بھی وہاں بھی نون لیگ کے لوگ، یہاں بھی نون لیگ کے لوگ گرفتار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی شوٹر ڈھونڈنا ہے، اور پھر اس نے یہاں پر مدثر نذیر جو سیکٹری اطلاعات ہے نون لیگ کا، اس نے اس کے بھائی نے مل کر یہ شوٹر کا انتظام کیا، اور اب پہلے وہ گرفتار ہوتا ہے کیونکہ اس نے بڑا وہ دکھانا ہوگا، یا کام کرنے کے بعد شاید اس کا خیال ہوگا لیڈرشپ کو بتائیں گے دیکھیں جی ہم نے کر دیا ہے جو ٹاسک میں دیا گیا تھا۔ تو وہاں سے وہ جب گرفتار ہوتا ہے تو تب پھر اس سے تفتیش میں آگے اس کے بھائی تک پہنچا جاتا ہے جو سیکٹری اطلاعات ہے۔ یہ سب اتفاق تو نہیں ہو سکتے۔ وہاں سے تسنیم حیدر بھی نون لیگ کا 20 سال کا ترجمان، وہ بھی بتا رہا ہے، یہاں پر جناب پوسٹ دیکھ لیں، اس کا تعلق دیکھ لیں مرکزی جو ملزم ہے اس سے، اور پھر بھائی ہے جناب وہ سیکٹری اطلاعات ہے نون لیگ کا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی گرفتاری ہے، اور اب تفتیش کے بعد کیا جس طرح سے معاملات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا اور بڑی گرفتاریاں ہوں گی؟ لندن میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ وہاں پر برطانوی پولیس کو شکایت جا چکی ہے اور وہ شامل تفتیش بھی کر سکتی ہے۔ یہاں تک بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ لندن میں ایک اور مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، ایک اور مبینہ طور پر قتل کا مقدمہ جو ہے وہ بھی نون لیگ پر ہو سکتا ہے، نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ پر ہو سکتا ہے، شریف خاندان پر ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں، کچھ ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم کہیں گے کہ ایک اور بڑی گرفتاری، لیکن کیا یہ پہلی بڑی گرفتاری ہے؟ آگے چل کے عمران خان پر قاتل حملے میں اور بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تک تو شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ جو ہیں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ان پر تو ایف آئی آر اور دیگر چیزیں نہیں ہو سکیں، لیکن یہ کب تک ہے؟ کیا عمران خان صاحب کی حکومت اگر دوبارہ آ جاتی ہے تب بھی صورتحال اسی طرح رہے گی، یا پھر اور گرفتاریاں ہوں گی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔